جب میں نے ای کامرس کو جوائن کیا اس ٹائم میری زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہو رہا تھا اور ایک چیپٹر میرا سٹارٹ ہو رہا تھا. ایسا تھا کہ میرا خلا کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا تھا اور تب میں نے انیبلرز کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا. ہم نے پروڈکٹ کو اس کی مارکیٹ کرائٹیریا کے اکارڈنگ جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو اگر ہم سلیکٹ کریں گے تو آفٹر 2 ایئرس 3 ایئرس کتنا ریونیو جنریٹ کرے گی. ہم نے اس کے اکارڈنگ ہم نے اس کا ایک ڈیپلی انالیسس کرنا ہوتا ہے اس پروڈکٹ کا کہ اگر ہم یہ پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے تو ہمارا پروفٹ مارجن کتنا رہتا ہے اور ہمارا لاس مارجن کتنا رہ جائے گا. الحمدللہ میں اس ٹائم $1,200 ارن کر رہی ہوں اور یہ تقریباً 2 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہیں. ان کی زندگی میں ایک ایسا مشکل دور گزرا جس سے گزرتے گزرتے انہوں نے سیکھا کہ جب تک یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی نہیں ہوگی کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. اسی سلسلے میں انہوں نے ای کامرس کو جوائن کیا، اپنے آپ کو گروم کیا اور سکلز کو سیکھا. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی لائف سٹوری کیا تھی اور کس طرح یہ آگے بڑھی. بہت بہت شکریہ حفصہ محمود صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. میم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کے ایک مشکل وقت میں سے گزریں، اس میں سے گزرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ای کامرس کو سیکھوں اور اس کے ذریعے ارننگ سٹارٹ کروں. اپنے اس مشکل وقت کے بارے میں بتائیے اور پھر جیسے جیسے آپ نے یہ سفر طے کیا اس کے بارے میں بھی بتائیے. بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں نے ای کامرس کو جوائن کیا اس ٹائم میری زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہو رہا تھا اور ایک چیپٹر میرا سٹارٹ ہو رہا تھا. ایسا تھا کہ میرا خلا کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا تھا اور تب میں نے انیبلرز کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا. میرے جو بھائی ہیں انہوں نے مجھے قاسم علی شاہ کی ہی ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا تھا. سر سجاد لاہور ایمبیسیڈر انیبلرز جو تھے ان کی ویڈیو تھی، ان کے انٹرویو سے میں کافی موٹیویٹ ہوئی تھی اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے وہ انیبلرز کو جوائن کروں. میم جب آپ نے ای کامرس کی فیلڈ میں قدم رکھا سب سے مشکل کام آپ کو اس میں کون سا لگا؟ امیزون کوئی بھی ای کامرس پلیٹ فارم ہوتا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پروڈکٹ کون سی چوز کرنی ہے. ہم نے پروڈکٹ کو اس کے مارکیٹ کرائٹیریا کے اکارڈنگ جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو اگر ہم سلیکٹ کریں گے تو آفٹر 2 ایئرس 3 ایئرس کتنا ریونیو جنریٹ کرے گی، اس کی ڈیلی سیلز کتنی ہے، اس کا اس مارکیٹ میں چاہے وہ مارکیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ UK ہے یا پھر انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، کوئی بھی ہے، تو اس میں اس کا کمپٹیشن کتنا ہے. ہم نے اس کے اکارڈنگ ہم نے اس کا ایک ڈیپلی انالیسس کرنا ہوتا ہے اس پروڈکٹ کا کہ اگر ہم یہ پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے تو ہمارا پروفٹ مارجن کتنا رہتا ہے اور ہمارا لاس مارجن کتنا رہ جائے گا. اس کے بعد جو ہے ہم اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں ٹولز کے تھرو. ٹولز جو پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے اس میں ہیلیم 10 ہے، جنگل اسکاؤٹ ہے، وائرل لانچ ہے. ہمارے ورچوئل اسسٹنٹ کورس میں یہ سارے ٹولز کو رن کرنا ٹرین سکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان ٹولز کو رن کر کے پھر پروڈکٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. میم پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ سورسنگ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ 2 مین جو ہیں وہ ٹاسک ہوتے ہیں ہمارے. ایک تو پروڈکٹ ہنٹ کرنا اور دوسرا اس پروڈکٹ کا مینوفیکچرر یا اس کا سپلائی ڈھونڈنا. اگر میں نے ایک گلاس سیٹ، ایک پلاسٹک گلاس سیٹ امیزون کے اوپر سیل کرنا ہے تو مجھے اس کا سپلائی ڈھونڈنا ہوگا کہ میں اپنے برانڈ لوگو سے، اپنے برانڈ نیم سے وہ گلاس سیٹ میں کہاں سے لوں گی، کس مینوفیکچرر سے یا کس سپلائر سے لوں گی. اگر میں ایک ایسے مینوفیکچرر سے لیتی ہوں جو مجھے وہ پروڈکٹ ایک ایکسپینسو پرائس میں دے رہا ہے تو میرا پروفٹ مارجن تھوڑا ہو جائے گا. اس لیے جو زیادہ ٹاسک جو لانگ ٹرم یا جو لینتھی جو ٹائم ٹیکنگ وہ ٹاسک ہوتا ہے وہ سورسنگ ہوتی ہے، پروڈکٹ سورسنگ. ہم نے اپنے پروفٹ مارجن کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم نے اپنا مینوفیکچر جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے سیکیورٹی ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ مینوفیکچر سلیکٹ کر رہے ہیں تو کہیں یہ ہمیں ہماری کوئی پروڈکٹ ہمارے ڈیمانڈ کے اکارڈنگ دے گا. ہم اس لیے اس سے پہلے سیمپلنگ کراتے ہیں. ہم ایک پروڈکٹ اس سے منگواتے ہیں، اس کی کوالٹی، اس کی پیکیجنگ، اس کے باکسز وہ چیک کرتے ہیں
دین پھر ہم جو ہے وہ اس کے بعد ہم اوکے کرتے ہیں. پھر ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس سپلائر کے ساتھ کہ اگر ہماری جو یہ ہم جتنے یونٹس ہم بنوا رہے ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک جو ہے یونٹ یا کوئی ایک آئٹم جو ہے وہ ڈیفالٹ پیس نکل آتا ہے تو آپ اس کو ایکسچینج کریں گے. تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا لینتھی ٹائم ٹیکنگ سورسنگ کا پروسیجر ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمیں ایسے سپلائرس مل جاتے ہیں جو ہمیں جب ہم سے کوٹیشن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 30 ڈیز میں یا 15 ڈیز میں ہم آپ کو پارسل ڈیلیور کر دیں گے, لیکن وہ ٹائم لے جاتے ہیں 2 منتھس کا, ٹھیک ہے, 60 ڈیز کا لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ تھوڑے چیلنجز ہیں جو ایز این ورچوئل اسسٹنٹ فیس کرنے پڑتے ہیں. تھوڑی ٹرکس ہوتی ہیں, ہمیں بہت دیکھ کے, ٹھیک ہے نا, ہمیں ساری ویریفیکیشن کرانے کے بعد ایک مینوفیکچر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. میم ای کامرس کے ذریعے آپ اس وقت کتنا ارن کر رہی ہیں؟ الحمدللہ میں اس ٹائم $1,200 ارن کر رہی ہوں, اور یہ تقریباً 2 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گی کہ ان کے پاس پہلے سے کون سے سکلز ہونے چاہیے اور وہ کس طرح سے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنا کام کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ایک لیپ ٹاپ یا آپ کو کمپیوٹر جو ہے وہ بیسکس آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے براؤزنگ کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر سائنس کی تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کی آتی ہے کمیونیکیشن سکلز, ٹھیک ہے. ایک انٹرمیڈیٹ, ایک میٹرک جو پاس لڑکی ہے وہ بھی یہ اپنا کورس, اپنا جو پروفیشن ہے وہ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتی ہے, وہ اس کو جوائن کر سکتی ہے اگر اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, کیونکہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہے, تو اس کے لیے اس کی کمیونیکیشن سکلز ہونا بہت ضروری ہیں. تھرڈ آ جاتی ہیں اس کو جو ہے کلائنٹس کو گریب کرنے کی, ان کے کچھ ٹرکس ہوتے ہیں. آپ نے اپنا نالج جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے انیبلرز کا فیس بک گروپ جوائن کیا ہے تو آپ نے وہاں پہ ایکٹیو رہنا ہے. آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے ڈیلی کے 50 to 60 پوسٹ پہ کامنٹس کرنے ہیں, میں نے ویڈیوز کے تھرو اپنا نالج شیئر کرنا ہے. اس گروپ میں ورچوئل اسسٹنٹس بھی ہیں, انویسٹرس بھی ہیں, آپ کے کلائنٹس بھی ہیں, پی ایل ممبرس بھی ہیں, ہول سیل ممبرس بھی ہیں. جی آپ کو کوئی بھی وہاں سے گریب کر سکتے, جو دیکھے گا کہ اچھا یہ سب سے زیادہ ویزیبل ہے گروپ کے اندر, وہ آپ کو جو ہے اپروچ کر سکتا ہے. میم اس سارے سفر میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مسلسل موٹیویٹ کیا اور کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیا؟ مجھے سب سے زیادہ جو تھا میرے ٹرینر سر سجاد نصیر, جو لاہور ایمبیسیڈر انیبلرز کے, لاہور ایمبیسیڈر ہیں انیبلرز کے. انہوں نے ایک سٹیپ پہ جو ہے بہت گائیڈ کیا, ایون کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ آپ کو اگر کوئی کوئری ہے, کوئی ایشو ہے, آپ جو ہے ویکلی انیبلرز کے آفس آ کے میرے سے اپنی ہر کوئری جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. انہوں نے واٹس ایپ سپورٹ ڈیورنگ دی کورس, ٹھیک ہے, انہوں نے واٹس ایپ سپورٹ بھی دی ہے. اور سب سے مین جو ایشو ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے, ان کا سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ اپنے ٹرینر کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹرینر کی انسٹرکشنز کو پوری طرح سے فالو کرے اور بلائنڈ ٹرسٹ کرے اس کی کہ جو میرا ٹرینر, جو میرے ٹیچر مجھے کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ فیل ہو. وہ بہت جلدی جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے. میم ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ وہ لوگوں کو انیبل کریں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ سر ثاقب اظہر نے جو ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے, یہ میں کہتی ہوں کہ نیو ینگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑا ایج ہے, ٹھیک ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ای کامرس کیا ہے, ایون کہ جب میں نے جوائن کیا مجھے صرف ای کامرس کے میننگ پتہ تھے. اور اس کے بعد جب سر ثاقب اور کے جو دوسرے ٹرینرز ہیں, سر خرم خالد ہیں, سر سجاد نصیر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے آگے سے موٹیویٹ کیا, ان کے سیشنز جو ہے جوائن کیے, انہوں نے اویئرنیس دی. مین چیز ہوتی ہے کہ آپ جب ایک جو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے اویئر کریں لوگوں کو. انہوں نے جتنے اچھے سے اویئرنیس دی تو پھر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو گیا کہ نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایج ہے ینگسٹرز کے لیے کہ انہیں یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ پرووائڈ کیا گیا. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے ویڈیو لیکچرز آپ بھی بہت سنتی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ سر قاسم علی شاہ کو میں کافی دیر سے سن رہی ہوں, اور آئی تھنک میری لائف کی کافی ورسٹ فیزز ہیں جہاں پہ ان کی ویڈیوز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. جب مجھے لگتا تھا کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا تو میں سر قاسم علی شاہ کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھتی تھی
کہ میں ان کے لیکچرز بار بار سنتی تھی کہ نہیں مجھے یہاں پہ ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، مینجمنٹ کی، ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہے، سیلف گرومنگ کے اوپر ہیں، اور ڈپریشن کے اوپر ہے، اسٹریس کے اوپر ہیں. وہ ساری ویڈیوز جو ہے میں بار بار دیکھتی تھی اور ان کو فالو کرتی تھی. تو پھر جو ہے مطلب، اور ایون کہ جب مجھے انیبلرس کا آئیڈیا ہوا، میں نے سر سجاد نصیر جو ہیں، جو لاہور ایمبیسیڈر ہیں، ان کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا اسی پلیٹ فارم سے، اور دین میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں مجھے انیبلرس جو ہے وہ جوائن کرنا چاہیے. میم ای کامرس کی فیلڈ میں اکاؤنٹ ہینڈلنگ میں لوگوں کو بڑا مسئلہ آتا ہے، اس پہ آپ ان کو کیا ایڈریس کریں گی؟ اکاؤنٹ ہینڈلنگ جو ہے، ورچوئل اسسٹنٹ جب آپ کورس کرتے ہیں تو آپ کے ٹرینر آپ کو سکھاتے ہیں، ایک جو فیچر ہے، ایک سیکشن ہے، وہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اکاؤنٹ ہینڈل کرنا ہے، آپ نے لسٹنگ کس طرح سے کریٹ کرنی ہے، آپ نے اگر پروڈکٹ ہے اس کی کیٹیگری کے اکارڈنگ آپ نے اس کی پی پی سی، جو ایک ایڈورٹائزنگ آپ نے ایک کیمپین رن کرنی ہوتی ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، امیزون کے اوپر یا ای بے کے اوپر، وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، آپ نے کی ورڈز کس طرح سے سلیکٹ کرنے ہیں، آپ نے کسٹمر کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، اگر ان کو اپنا پارسل ملا ہے تو آپ نے ان کو کیا رسپونڈ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ کورس میں سکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد ای وی ایس ویڈیوز میں اس کا ایک پورا سیشن ہے جس میں اکاؤنٹ ہینڈلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے. ورچوئل اسسٹنٹ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ حفصہ محمود صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو اس انٹرویو سے بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن ملی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.